جی ناظرین، میں آپ کو اپنے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیونکہ ابھی ایجوکیشن سسٹم کا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے جو انسانیت کے لیے ہے، پوری دنیا کے اندر جو مروج ایجوکیشن سسٹم ہے ان پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو جب اس پہ کام کرتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس دنیا میں ایک پیرالل ایک اور بھی ایجوکیشن سسٹم موجود ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا، اس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا، اس کو کوئی فنانس نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے۔ وہ بادلوں کی طرح، وہ ہواؤں کی طرح، وہ سورج کی شعاعوں کی طرح بڑھتا ہی چلتا جا رہا ہے۔ اور اس چیز کی مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی۔ میں نے جو ڈفرینٹ ایکسپرٹس تھے ان سے جب ڈسکس کیا کہ ایسا بھی کوئی دنیا میں سسٹم ایجوکیشن کا موجود ہے، تعلیم کا، تربیت کا، جس کا کوئی انفراسٹرکچر بھی نہ ہو، جس کا کوئی مخصوص HR ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ بھی نہ ہو، جس کی کہیں پہ فنڈنگ کی بھی کوئی مخصوص بجٹ موجود نہ ہو، تو لیکن پھر بھی وہ اپنے مخصوص آرگینک انداز میں بڑی خوبصورتی سے چل رہا ہو۔ بلکہ اگر میں یہ بات کروں، اسی ایجوکیشن کی سسٹم کی بنیاد پہ اس پورے دنیا ریگولیٹ اور کنٹرول ہوتی ہے، اس کے انفلوئنس میں ہے۔ باقی ٹھیک ہے، اور بھی کئی سارے پولیٹیکل فیکٹرز ہو سکتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کو، سماج کو، دنیا کو، بزنسز کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ورلڈ وائڈ کارپوریٹ بزنسز ہوں، سوشل میڈیا ہو، وہ چاہے گوگل ہو، مائیکروسافٹ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، انسان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے مذاہب ہیں، جو دنیا کی فکر مین جو فلاسفیز ہیں، وہ بھی اس پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرتے ہیں۔ ہاں، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ نے کیونکہ یہ وعدہ کیا ہوا ہے بنی نوع انسان کے ساتھ کہ ہماری ہدایت کے لیے وہ آخر تک اس کائنات کے ختم ہونے تک اس کا اہتمام موجود رہے گا۔ ٹھیک ہے، انبیاء کا اور اللہ کے میسنجرز کا وہ سلسلہ بند ہو گیا، لیکن جو ایویڈنسز ہیں اور جو ہدایت کے جو ڈفرینٹ منبع ہیں، جو ان کی رستے ہیں، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور اسی کی میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ ایسا مستحکم مضبوط سسٹم ہے کہ اس کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ موجود بھی ہے، اور وہ یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کریکلم ہے، جو سلیبس ہے، وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ جو مذاہب کا علم ہے، اس کی جو تربیت ہے، اس کی جو ٹریننگ ہے، اس کا جو سسٹم موجود ہے، اس کے بھی اپنے کریکلم اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز جوز دنیا کے اندر موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کرسچن کی شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں، مسلم جو لاسٹ فلاسفی ہے، جو لاسٹ جو کوڈ آف لائف ہے، وہ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ اس دنیا میں موجود ہیں۔ باقی جو مذاہب ہیں، جو چاہے ہندو مت ہو، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے آتش پرست ہوں، یا اور کئی سارے مذاہب ہیں، ان کے پاس کیونکہ کوئی ہولی پروفٹ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیکرٹ بک نہیں ہے، کوئی ہولی بک نہیں ہے، کوئی ٹیسٹامنٹس نہیں ہے، لیکن ان تینوں مذاہب کے پاس جو ابراہیمی مذاہب ہیں، ان کے پاس ہولی بکس بھی ہیں، ان کے پاس زندگی کی فلاسفی بھی ہے، اور ان کے پاس ایسا پیغام ہے کہ جو اللہ نے بھیجا، لیکن اس کے بعد اپنی مخصوص شکل میں، مخصوص عہد اور زمانے تک وہ محدود تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو آگے چلانے کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ چل نہیں پا رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ اسی جوڈازم کو، کرسچینٹی کو آگے تک چلائیں۔ لیکن اسلام کیونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسانی زندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، جس کے اندر فیملی سسٹم بھی موجود ہے، جس کے اندر پولیٹیکل سسٹم بھی معاشرے کو کنٹرول اور ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے بھی
ایک ڈاکٹرین موجود ہے اور یہ قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لے لیا کہ نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے اسی ذکر، اسی قرآن، اسی کلام کو ہمارے سپرد کیا اور خود ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، تو گویا یہ قیامت تک یہ نسخہ، یہ کلام اپنی جگہ پہ اصلی شکل میں موجود رہے گا۔ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں جو جبرائیل امین نے جو پہلی جو انہیں آیات بتائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھ کہ جس نے انسان کو، تجھے اس کائنات کو پیدا کیا، تو گویا اسلام کا آغاز ہی اقرا سے ہوا، پڑھنے سے ہوا، تعلیم سے ہوا، تعلم سے ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے نبی ہیں انہوں نے زندگی میں ہر کام کیا اور اپنی انتہا تک کیا، اپنے عروج انتہائی بلندی کی سطح پہ جا کے اس کو پرفارم کیا، لیکن جو اپنے لیے پروفیشن، سکل یا ٹائٹل پسند کیا، وہ انہوں نے کہا کہ انما انا بعثت معلم، کہ میں اس دنیا میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اگرچہ وہ سپر سلار بھی تھے، وہ خاوند کی حیثیت سے بھی انہوں نے ایک رول ماڈل پیش کیا، انہوں نے سیاست میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، وہ مدبر بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ سپر سلار بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے لیے استاد کا جو ڈیزگنیشن تھا، جو منصب تھا، وہ پسند فرمایا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری جو فضیلت ہے وہ اسی علم کی وجہ سے ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جو فرشتوں نے بابا آدم کو، ہمارے بابا کو جو سجدہ کیا، اسی علم ہی کی بنیاد پہ کیا تھا۔ تو یہ علم کا یہ جو سسٹم ہے، ایجوکیشن کا، تعلیم کا، تعلم کا، تربیت کا، وہ سسٹم ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، جس کو ہم ڈیوائن پروفیٹک سسٹم کہتے ہیں، یہاں پہ کیونکہ پروفیسنگ ہوتی ہے، یہاں پہ جو پروفٹس ہیں، میسنجرز ہیں، اپوسٹلس ہیں، وہ یہاں پہ انگیج ہوتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ لوگ اپنا پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کو ڈیوائن پروفیٹک ایجوکیشن سسٹم کا نام دیا ہے، اور اسی نام کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس کا پوری کائنات میں ایک امپیکٹ ہے، اس کا انفلوئنس ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو صدیوں تک جو جیوڈزم ہے، ان پہ تشدد بھی ہوا، ان پہ ظلم بھی ہوا، لیکن پھر بھی وہ قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایک ہولی بک تھی، ان کے پاس ایک پیغمبر تھے جن کو وہ ساتھ آگے لے کے چلے۔ اسی طرح میں کرسچینٹی کی بھی بات کروں، جو 12 کے 12 حواری تھے، وہ غیر فطری موت اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ان کی پروسیکیوشن ہوئی، ظلم و ستم اور انہوں نے سہے، لیکن پھر بھی کرسچینٹی اپنی جگہ پہ موجود رہی۔ جو حق ہے، سچ ہے، وہ بہرحال لوگوں، جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں، جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ حق بات کو برداشت کریں، کیونکہ ان کا اقتدار وہ کیونکہ چھننے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنے لیول پہ مینج کر دیں اور ان کو سپریس کریں۔ تو جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک الگ سے اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں ایجوکیشن کا سسٹم موجود ہے، جس کو ڈائریکٹلی اللہ کی تائید حاصل ہے، اور اللہ کے برگزیدہ لوگ اس کے فیکلٹی ممبر ہیں، انہیں کسی سے کوئی تنخواہ نہیں ملتی، وہ اللہ سے ہی اپنا ریوارڈ مانگتے ہیں، اور اسی سے خیر و برکت اور آخرت کی جو بخشش ہے اس کے وہ دعوے دار ہوتے ہیں، اور اس کے وہ طلبگار ہوتے ہیں۔ اور یہ سسٹم جو ہے، یہ سسٹم معاشرے کے اندر توازن بھی قائم کرتا ہے، اور انسانیت میں، بنی نوع انسان میں جو خیر کا عنصر اگر باقی ہے تو اسی ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے موجود ہے، جس کی آج میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ یہ ایجوکیشن سسٹم جب سے انسان پیدا ہوا تب سے ہے، اور جب سے بنی نوع انسان اس دنیا میں رہے گی، یہ ایجوکیشن سسٹم رہے گا۔
चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।